بتایا تھا کل میں نے کہ پولیس کی بھاری نفری نے چھاپا مارا تھا، اور آج اس بات کی تصدیق کوئی اور نہیں بلکہ پولیس ذرائع خود کر رہے ہیں۔ چھاپا اور وزٹ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ چھاپے کے لیے آپ کے پاس وارنٹ موجود ہونا چاہیے۔ آپ جب چھاپے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو آپ تلاشی لیتے ہیں، آپ بہت ساری ایویڈنسز نکالتے ہیں۔ اب افنان کے گھر سے جو ایویڈنسز ملے ہیں، آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، افنان تو ایک طویل عرصے کے لیے جیل گیا، لیکن اس کے بعد افنان کے جو والد صاحب ہیں نا، ملک شفقت صاحب، ان کے خلاف جو کارروائی اب ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پولیس کو جو ایویڈنسز گیراج سے ملے ہیں، گیراج کے کیمرے سے ملے ہیں، اندر تک کے ملے ہیں، جو گھر کے اندر پولیس گئی ہے وہاں جو ایویڈنسز ملے ہیں، اس نے تو اس کہانی کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے بھائی۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی یہ 3 گاڑیوں پر مشتمل پولیس کی نفری تھی جو وہاں پر گئی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے باقاعدہ چھاپا مارا، اور جب وہاں پر انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کیا تو جناب کتنے بج کے 8:45 پہ مکالمہ ہوا ہے ملک شفقت کا اور ان کے بیٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی، آج اس خبر کی خود پولیس نے تصدیق کر دی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ پولیس کی جانب سے افنان کے گھر چھاپا مارا گیا تھا۔ پہلے اس کو چھاپا نہیں کہا جا رہا تھا، تفتیش کے لیے پوچھنے جانا کہا جا رہا تھا، لیکن نہیں جناب، چھاپا اس وقت مارا جاتا ہے جب آپ وہاں سے کچھ برآمد کرتے ہیں، جب آپ کے پاس سرچ وارنٹ باقاعدہ ہوتا ہے اور اس وارنٹ کو لے کے آپ اس گھر میں جاتے ہیں اور اس کے بعد تمام چیزوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہی کام گزشتہ روز پولیس نے افنان کے گھر پہ کیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں پولیس کو نکل کر آئی ہیں سامنے، یعنی پولیس کے سامنے چیزیں نکل کر آئی ہیں کہ اس کے بعد یہ کیس کا تو رخ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کیس کے اندر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آج خبر دے رہا ہوں کہ اس کیس کے اندر مزید گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، لیکن پولیس کو افنان کے گھر سے ایسا کیا ملا؟ افنان جو ہے وہ اس وقت جسمانی ریمانڈ پر، انسداد دہشت گردی عدالت نے جو جسمانی ریمانڈ اس کا دیا ہے، جسمانی ریمانڈ پر موجود ہے، اور اس نے نہ صرف اپنے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا، بلکہ اس کے والد صاحب کے بارے میں جو خاندانی بزنس ہے، جس طرح کا سر و رسوخ ہے، جو معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی اس نے تمام چیزیں بولنا شروع کر دی ہیں، اور اسی کے تناظر میں یہ چھاپا مارا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کو ملا تو ملا کیا؟ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ آپ کو پھر یہ جو واقعہ ہے نا وہ پوری ڈیٹیل میں سمجھ آ جانا شروع ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی خبریں ہوتی ہیں، کچھ اپنی من گھڑت خبریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، خواہش پر خبریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو پولیس ورژن دے رہی ہے، پولیس نے جو سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر اس نے ایسا کیا دیکھا جس کے بعد یہ تو پتا چل چکا ہے کہ افنان نا ایک لمبے عرصے کے لیے، طویل عرصے کے لیے اب جیل جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں یا ڈسکس کرنا چاہیں یا رابطہ کرنا چاہیں تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے، میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر سبسکرائبر کے ڈیسنٹ، تہذیب یافتہ جو میسج ہوتے ہیں اس کا رپلائی میں ضرور کروں۔ اچھا جناب، اب آپ آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ روز پولیس کی 3 گاڑیوں پر مشتمل جو ٹیم تھی یہ افنان کے گھر گئی۔ افنان کے گھر میں 2 کیمرے لگے ہوئے تھے فرنٹ پر، دونوں کیمرے خراب نکل گئے۔ ایک کیمرہ ایک پیچھے کی سائڈ پر لگا ہوا تھا جس میں گیراج اور بہت ساری چیزیں اندر کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ کیمرے کو کام کر رہا تھا اور اس نے پوری ریکارڈنگ بھی کی تھی۔ 2 کیمرے باقاعدہ خراب تھے، یہ بات خود تسلیم کی ہے افنان کے والد صاحب نے، پولیس نے بھی۔ اور ایک کیمرہ جو چل رہا تھا اس میں جب انہوں نے فوٹیجز دیکھنی شروع کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، سیٹرڈے کو یہ حادثہ پیش آیا، یعنی جو حادثے کے اندر 6 لوگ مر گئے تھے، اس میں 8:45 کا وقت ہوا ہے۔ 8:45 کا وقت ہے۔ افنان کے جو والد صاحب ہیں ملک شفقت صاحب، اپنی بیگم کے ہمراہ وہ باہر سے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز ہیں، اور جب وہ اندر آ رہے ہوتے ہیں تو غالباً وہ گاڑی لے کر گئے ہوتے ہیں، اور افنان شاید وہ گاڑی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں، افنان آتا ہے ان سے اور ان سے بات کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، غالباً کوئی 30 سیکنڈز کی 20 سیکنڈز کی یہ بات چیت ہوتی ہے۔ اس کو سرزنش کہا جا رہا ہے، یا سرزنش تو ایک رائٹ ورڈ نہیں ہے، بحث و مباحثہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بحث نہیں ہے۔ اس نے بتایا ہوگا کہ جناب مجھے جانا ہے، ہو سکتا ہے ملک شفقت صاحب نے کہا کہ پیٹرول گاڑی کے اندر نہیں ہے، یہ بھی لے کر آئے، جو بھی معاملات ہیں۔ 30 سیکنڈز یا 25 سیکنڈز کی گفتگو ہوئی، اس کے بعد 8:45 پر افنان پریمیو گاڑی لے کے اس گھر سے نکلا، پریمیو گاڑی لے کے، اور وہ اکیلا نکلا۔
یہ ایویڈنسز پولیس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پولیس کو ایویڈنس ملا نا، اپنی مرضی سے چاہتے ہوئے کہ بھائی ایک آپ کی انٹینشن ہوتی ہے نا، آپ خود ایک کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے، آپ کا انٹینٹ شامل ہوتا ہے. انہوں نے اپنی جیب سے چابی نکالی، چابی نکال کے عفنان کے ہاتھ میں دی اور عفنان گاڑی لے کے چلا گیا. پہلی کال آتی ہے پولیس کے پاس 9:10 پر کہ بھائی یہ میکڈونلڈ چوک ہے، یہاں پر ایک ایسا حادثہ ہوا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں 6 افراد مر چکے ہیں، یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. دوسری کال پولیس کے پاس موصول ہوتی ہے 9:23 پر. یہ جو دورانیہ ہے نا، یہ ہے 25 منٹ کا، عفنان کے گھر سے نکلنے اور حادثے کی کال جانے تک کا جو دورانیہ ہے. ابھی میں حادثے کی کال کی بات کر رہا ہوں، حادثہ کب ہوا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. یہ پہلی کال جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار اللہ نہ کرے یہ حادثہ ہو گیا، آپ فون ملاتا ہوں، اسی میں 2-3 منٹ تو آپ کے نکل جاتے ہیں، فون اٹھانے کا ٹائم ہو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر میں 9:10 کو بھی لے کے چلوں تو یہ ہو جاتے ہیں تقریباً آپ کے 25 منٹ. 25 منٹ میں 9 کلومیٹر کا فاصلہ عفنان نے اس گاڑی کے اندر طے کیا. 25 منٹ کے اندر، ایک ایسے وقت کے اندر جب گاڑیوں کا رش، گاڑیوں کی تعداد روڈوں پر کافی زیادہ ہوتی ہے، کافی زیادہ روڈ پر. پھر اس نے اپنے دوستوں کو بھی پک کیا، کیونکہ جب یہ گاڑی لے کے نکلا تھا تو اس گاڑی کے اندر کوئی بھی بندہ شامل نہیں تھا، کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا نہیں تھا. جو پولیس کو ریکارڈنگ ملی ہے عفنان کے اپنے گھر سے، کوئی بندہ بیٹھا نہیں تھا. اب آپ سوچئے 25 منٹ کے اندر اس نے 8 کلومیٹر کا سفر طے کیا. اس نے ایک گاڑی والے سے جھگڑا کیا، جھگڑا کرنے کے بعد اس کا حادثہ ہوا. حادثے سے پہلے اس نے جو اپنے دوست ہیں ان کو پک کیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کتنی ریش ڈرائیونگ، کتنی خطرناک ڈرائیونگ وہ کر رہا ہوگا. لیکن اب جب یہ ایویڈنسز پولیس کو ملے ہیں، اس نے اپنی باقاعدہ رپورٹ تیار کی ہے، اور پھر اس رپورٹ کے اندر اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹرننگ پوائنٹ. جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عفنان نے پولیس تفتیش کے اندر اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ 3 سال سے گاڑی چلا رہا ہے. یعنی ابھی تو 14 سال کا ہے نا، 11 سال سے وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری عفنان پر عائد نہیں ہوگی. عفنان کا سارا معاملہ حادثے اور قتل تک کا رہے گا کہ بھائی اس نے حادثے میں 6 افراد کو قتل کر دیا، یہاں تک اس کا معاملہ رہے گا. لیکن اصل جو چیز ہے نا کہ بھائی جب ایک بچہ بالغ ہی نہیں ہے، جب ایک بچہ نابالغ ہے، تو اس کے بعد اس کے والدین یا جو اس کے بینیفیشریز ناٹ اے رائٹ ورڈ، جو اس کی رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے. اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک شفقت صاحب ہیں، ان کے گھر والے ہیں. اور ان کے پاس سے باقاعدہ یہ نکل کر آیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے چاہتے ہوئے جان بوجھ کے اپنی چابی عفنان کے ہاتھ میں دی. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے، دیکھنے میں آیا کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچہ پیچھے سے گاڑی لے کے نکل جاتا ہے. لیکن یہ سٹوری اب کام نہیں کرے گی کیونکہ وہ ویڈیو نکل کر آئی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.